اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کی ابتدائی سورہ فاتحہ کی مقدس، بابرکت، مطہر، پاکیزہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ان آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی یہ سورت تمام سورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کا نام فاتحہ ہے اور یہ سورت پاک مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اس سورت مبارکہ میں صرف 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 113 حرف ہے۔ اس کی تلاوت سننے والے کو 113 نیکیاں اور تلاوت کرنے والے کو 1310 نیکیاں اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام فاتحہ ہے، یہ مشہور نام ہے اس کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اسی نام سے مشہور تھی۔ فاتحہ کے معنی ہیں افتتاح، آغاز، شروعات۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نزول سورت کے اعتبار سے بھی فاتحہ ہے اور قرآن پاک کے اعتبار سے بھی یہ فاتحہ ہے اور نماز کے اعتبار سے بھی یہ فاتحہ ہے۔ یعنی قرآن پاک کی پوری سورت کا جو سب سے پہلے نزول ہوا وہ اسی سورت کا ہوا، اگرچہ سورہ اقراء، سورہ مزمل، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات اس سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن سورت کی شکل میں باقاعدہ مکمل طریقے پر سب سے پہلے جس کا نزول ہوا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا افتتاح اور شروعات بھی اسی سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کتاب الہی کا افتتاح، کتاب الہی کا آغاز۔ اور اسی طرح نماز کا افتتاح بھی اسی سورت سے ہوتا ہے کہ ہر نماز میں اس سورت مبارکہ کی تلاوت پہلے ہوتی۔ قرآن پاک کی یہ سورت 114 سورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے سب سے افضل سورت قرآن کی سکھائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہی سورت ان کو سکھائی اور فرمایا کہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں
اس کے مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فارغ ہوئے تھے، تو جیسے ہی ملاقات ہوئی میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس خیال سے شاید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہ ہو، میں نے پھر کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آپ نے پھر جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آپ نے پھر جواب نہیں دیا اور آپ چل پڑے اور میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہو گئے اور میں مسجد نبوی میں آ کر کے بیٹھ گیا اور رنج اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ یہ رنج اور غم اس بات کا تھا کہ میں نے سلام کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں۔ عشق است ہزار بدگمانی، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس میں ہزار طرح کے خیالات آتے ہیں، خطرات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ شاید کہ ناراضگی کی یہ وجہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے خفا ہو گئے ہوں۔ پریشانی میں مبتلا تھا میں کہ تھوڑی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ وضو کر کے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، 3 مرتبہ انہوں نے سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا تھا۔ تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے 3 مرتبہ جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا کہ ہم تمہیں قرآن کی سب سے افضل سورت نہ سکھائیں؟ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سورت سکھائی تھی وہ یہی سورت تھی، سورہ فاتحہ، سورہ الحمد۔ اس کی فضیلت کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور ناموں کی زیادتی مسمہ جس کے نام ہیں یہ اس کی عظمت، شرافت اور بزرگی کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہت سے ہیں، 99 نام۔ سب سے عظمت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے باعظمت ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کے بھی 99 نام۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں آسمان سے، ان کی تعداد ہے 104۔ کتنی؟ 104۔ ان میں سے 100 کتابیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو کہا جاتا صحیفہ، چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں صحیفہ۔ قرآن میں ہے فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ 10 صحیفے آدم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر۔ کتنے ہو گئے؟ 20۔ اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر باقی صحیفے نازل ہوئے۔ تو 100 کتابیں چھوٹی چھوٹی اور 4 کتابیں بڑی بڑی، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تو یہ 4 جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں، اور وہ جو 100 کتابیں، ان تمام کتابوں میں سب سے عظمت والی کتاب
قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے نام بھی بہت سے ہیں، قرآن پاک، قرآن مجید، کلام مبین، ذکر، فی صحف مکرمہ، اور کتاب مجید، کتاب حکیم، کتاب مبین، یہ سب قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے سب سے فضیلت والی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ شہروں میں سب سے فضیلت والا شہر مدینہ ہے، اور مدینے کے بہت سارے نام۔ قرآن کی صورتوں میں سب سے فضیلت والی صورت یہ ہے، اس کے بہت سارے نام۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس صورت کے 25 نام لکھے ہیں۔ کتنے؟ 25 نام۔ اس کا ایک نام، اس کے 2 نام ایسے ہیں جو خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا۔ معلوم یہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے 7 مثانی، اور ایک نام ہے قرآن عظیم۔ 7 مثانی کا مطلب 7 کے معنی 7، یعنی سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور مثانی کے معنی ہے دہرائی جانے والی چیز، ریپیٹ کی جانے والی، تکرار کی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی۔ تو سورہ فاتحہ مثانی بھی ہے، 7 اس لیے کہ 7 آیتیں ہیں، اور مثانی اس لیے ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں میں جتنا اس کو دہرایا گیا اور جتنا اس کو دہرایا جا رہا ہے اور جتنا اس کو قیامت تک دہرایا جائے گا، ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں جس صورت کو متعین کر دیا گیا وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اب اس کے بعد فرض میں، سنت میں، واجب میں، مستحب میں، ہر نماز میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جا رہی، اس لیے اس کا نام ہوا 7 مثانی، ایسی صورت جس میں 7 آیتیں ہیں اور بار بار وہ دہرائی جاتی ہے۔ اور یہ بار بار دہرائی کیوں جاتی ہے؟ کیوں دہرائی جاتی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ چاہتا یہ سبق ہر وقت بندے کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ پورے قرآن پاک کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھنا بہت مشکل ہے، اور پورے قرآن پاک کا عطر اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کر دیا۔ 7 آیتوں میں یہ اللہ کا کمال علم ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں بیان فرمایا اس کو نچوڑ کے رکھ دیا، اس کا خلاصہ اور نچوڑ اور اس کا عطر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھر دیا۔ اور پورے قرآن پاک میں جتنے مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان تمام مضامین کا عطر اور خلاصہ اور کریم اور مغز اور گری اللہ نے ایک چھوٹی سی صورت میں ودیعت فرما دی اور رکھ دی، اور وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس لیے یہ سبق بندہ کبھی نہ بھولے، اور جس نے یہ سبق یاد کر لیا اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور جس نے یہ سبق بھلا دیا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورت تو ہم پڑھتے ہیں، مگر اس میں درس کیا ہے؟ اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں اللہ کی ہدایات کیا ہیں؟ اس کے اندر اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ اس کے مضامین کیا ہیں؟ اس سے ہم اور آپ نا واقف۔ کاش کہ ہر مسلمان اس سے واقف ہو، اور یہ زیادہ بڑی صورت بھی نہیں ہے، اس لیے ہر وقت ذہن کے اندر اگر آدمی کے رہے
تو بہت سارے اشکالات اور شکوک و شبہات ان سب کا اس کے اندر جواب بھی ہے، اور شکوک و شبہات پیدا ہی نہیں ہو۔ قرآن پاک کی سورت کا ایک نام ہے ام القرآن۔ ام کے معنی ہے اصل، قرآن کی اصل۔ جیسے مکے کا ایک نام ہے ام القرا۔ ام القرا تمام شہروں کی ماں، تمام شہروں کی اصل اور بنیاد۔ ایسے پورے قرآن پاک کی بنیاد اور پورے قرآن پاک کی اصل، اساس کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی اس عظیم الشان سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، شفا والی سورت۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت پاک میں اپنے بندوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ لہذا ہر مرض کی دوا قرآن پاک کی اس صورت میں اللہ نے رکھی ہے۔ پورا قرآن شفا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو شفا تو سب کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن خالی ایمان والوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا ہے، تو ذکر للعالمین ہے، ہدی للعالمین ہے، ہدی للناس ہے۔ مگر شفا اور رحمت بتایا کس کے لیے ہے؟ یہ ہے بھائی صرف مومنوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبق تو سب کے لیے تھا، مگر یہ سبق یاد جس نے کیا، اور جو ایمان جو اس پہ لایا، اور یقین جس نے اس پہ کیا، اور اس کے احکامات پر جو چلا، جس نے اس کے احکامات کو قبول کیا جان و دل سے، وہ کون ہے؟ وہ ایمان والے ہیں۔ تو فائدہ کس کو ہوگا؟ انہی کو ہوگا جو نسخے کو پئیں گے، جو دواؤں کو استعمال کریں گے۔ نازل تو کیا سب کی ہدایت کے لیے، مگر نفع اس سے انہی کو ہوگا جو ایمان لا چکے ہیں، اور جنہوں نے اس کے حکموں کو جان و دل سے قبول کر لیا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو پورا قرآن شفا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، ایمان والوں کے لیے شفا ہے، یہ سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گلے میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھو۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے کے درد کو ختم فرما دیا۔ ایک دوسرے صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے میں درد ہے، میرے سینے میں درد ہے، میرے دل میں درد ہے، ہارٹ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا پڑھو؟ قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ سینے کا درد، دل کا درد صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور صحیح ہو گئے۔ اس لیے بہت ساری قرآن کی آیتیں جس میں لفظ شفا آیا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَيَخْرُجُ مِن بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اور اس کے پیٹ سے نکلتی ہے ایسی چیز جو پینے کی ہے، جس کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یعنی شہد۔ یا بھی لفظ شفا آیا۔ تو غرضے کی پورے قرآن میں شفا ہے، اور خاص طور سے اس سورت کا نام ہے سورہ شفا۔ لیکن یہ شفا ملے گی کس کو؟ جو یقین رکھے، اعتقاد رکھے۔ اور بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ہم لوگ تو ایک ہی طرح کی بیماری جانتے ہیں، اسی کو چیک کراتے ہیں، اور اسی کے ڈاکٹر بھی ہیں، اور اسی کے لیے بڑے بڑے دواخانے کھلے ہوئے ہیں،
اور اسی کا کیا ہوتا ہے؟ چیک اپ بھی اسی کا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہماری نظر میں ایک بیماری ہوئی ہے، اور وہ بیماری کون سی؟ جسمانی بیماری. کون سی بیماری؟ جسمانی بیماری. 50 طرح کی بیماریاں، ہزاروں قسم کی بیماریاں، ایسی بیماریاں جن کے نام ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنے تھے، آج وہ بیماریاں ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا ان کی زد میں ہے اور لپیٹ میں ہے. اور یہ سب اتفاقی چیز نہیں ہے. اتفاقی کا مطلب اچانک ہو گئی. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا، باخبر کر دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا جب امت کے اندر بے حیائی پیدا ہوگی، جب امت میں فحاشی، عریانیت، بے حیائی، کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر پھر بھی ننگے ہیں، خواتین ہو چاہے مرد ہو، ستر ان کا کھلا ہوا، یا اتنا چھوٹا ہے جس سے ستر ظاہر ہو رہا ہے، سجدہ کر رہے ہیں اور ستر پیچھے کھلا ہے، اور نمازی پڑھ رہے ہیں. جس طریقے سے ناف سے لے کے گھٹنے تک ستر ہے، آگے سے اسی طریقے سے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ ستر ہے، پیچھے سے بھی ستر کھلا ہے. اور کوئی مسئلہ ہی نہیں، فیشن ہے یہ. اب وہ اسی طرح کی پینٹیں چلی ہیں جو تھوڑا سا نیچے سے باندھی جائے. اس فیشن کی وجہ سے کیا ہے؟ فیشن کے پیچھے چل رہے ہیں. اور کلمہ پڑھا کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں بے ستری ہو رہی ہے تو ہم ایسے فیشن کو لات مارتے ہیں. وہ فیشن تو فلاپ ہو جائے، چلے ہی نہیں، اگر مسلمان بن جائے کہ یہ ہمارے شریعت کے دائرے کے خلاف ہے، یہ ہم نہیں پہن سکتے. تو ستر کھلا ہوا ہے. خواتین کا بھی یہی حال. یہ پھر اتنے باریک کپڑے ہیں جن سے جسم ظاہر ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. یہ آپ نے کب فرمایا تھا؟ 1400 سال. اور آج اس کا نقشہ دیکھ لیجئے آپ. جو نبی نے فرما دیا وہ ہو کر رہا اور وہ ہو کر رہے گا، اور آنکھوں سے دکھ رہا ہے. اس کی 3 شکلیں ہیں. کپڑے پہننے کے بعد بھی برہنہ ہونا، ننگا ہونا، 3 شکلیں. ایک کپڑے ہیں مگر وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ پورا ستر نہیں چھپتا، یہ بھی ہے. یا پھر کپڑے تو ہیں مگر وہ اتنے باریک ہیں جس سے جسم جھلک رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی دیکھا لوگوں نے. یہ پھر کپڑے اتنے چست ہیں اور اتنے ٹائٹ ہیں جس سے جسم کے نشیب اور فراز سب دیکھنے والے کو محسوس ہو رہے. یہ رانے ستر ہیں. اور جو جینس چلی اتنی ٹائٹ، فیشن چل گیا. اتنی چست ہے جس سے ران کا جو اس کا ضخامت ہے اور جو اس کی بناوٹ ہے وہ سب اس سے ظاہر ہو رہی. مرد بھی اس کا شکار ہیں اور عورتیں بھی شکار ہیں. اور سخت سردی ہے اور تقریب ہے، ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی برفیلی، مگر اس کے باوجود کپڑے اسی طرح کے ہیں. اوپر سے جاکٹ بھی نہیں پہنا جائے گا، سوٹر بھی نہیں پہنا جائے گا. کیوں؟ جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا. جسم کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں پرائے شگون کے لیے اپنی ناک کٹانا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے اپنی طبیعت خراب کر لی، اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر لیا. یہ کیا ہے؟ عقل کے اوپر کیا ہوا؟ پتھر پڑ گئے. کسی نے پوچھا کس سے؟ اکبر الہ آبادی سے. کہنے لگے
بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا کہ مسلمان عورتیں اور یہ بے پردہ۔ ارے دنیا جس سیلاب میں چاہے بہے، مگر مسلمان تو پابند ہے، یہ آزاد نہیں ہے جس طرح چاہے خوشی منائے، جس طرح چاہے تہوار منائے، یہ سب کچھ نہیں، ہر چیز کی پابندی ہے۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، مسلمان میری قوم کی عورتیں ہیں یہ۔ پوچھا یا میں نے ان سے وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ کس کے پڑ گیا؟ مردوں کے۔ ان کے وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، آزاد ہیں وہ، کوئی روک ٹوک ہی نہیں۔ نمک اگر کھانے میں زیادہ ہو گیا تو مصیبت ہے، اور کپڑے چاہے جس طرح کے پہنے جائیں۔ تو غرضے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فحاشی، بے حیائی، عریانیت عام ہو جائے گی تو ایسی ایسی بیماریوں میں اللہ مبتلا فرمائے گا جن کے نام تمہارے باپ دادا نے نہیں سنے ہوں گے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے جب فرمائی تھی، ہم لوگوں نے اس کی سچائی آنکھوں سے دیکھی نہیں دیکھی۔ جو قبروں میں چلے گئے ہمارے بزرگ، انہوں نے کہاں کرونا کا نام سنا تھا ہے؟ اور میکرون کا نام کہاں سنا تھا؟ دیکھیے اب کیا کیا ہوتا ہے۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ جب ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو غرضے کی طرح طرح کی بیماریاں ہیں، انہی کو ہم بیماری سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہے جسمانی بیماریاں، نزلہ، زکام، ایڈز، کینسر اور ٹیومر اور طرح طرح کی بیماریاں۔ اللہ سب سے حفاظت فرمائے، اللہ سب سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ جسمانی بیماریاں یہ بھی باعث تشویش ہیں، فکر کی چیز ہے، ان کا علاج بھی قرآن۔ مگر ایک دوسری بیماری ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے جس بیماری کو ہم نے بیماری سمجھا ہی نہیں، اور جب سمجھا نہیں تو چیک اپ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شوگر کا لیبل دیکھ رہے ہیں روز، گھٹی یا بڑی، زیادہ تو نہیں ہو گئی، اوور تو نہیں ہو گئی ہے، لیکن حسد کی جو بیماری ہے اس کا لیول نہیں چیک کر رہے ہیں، کتنا ہے؟ جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بد اخلاقی، کیا ہے؟ تو روحانی بیماریاں، لالچ، حرص، حرام کو حاصل کرنا، کیا یہ بیماری ہے؟ شریعت نے جہاں حکم دیا وہاں خرچ نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بیماری بخل ہے۔ یہ بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک، اور ان کے بھی شفا خانے ہیں اور ان کے بھی معالج ہیں، مگر جب ہم بیماری کو بیماری سمجھیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، جب ہم بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں تو ایسے معالجوں کی نہ ہمیں تلاش ہے، نہ ایسے شفا خانے ہمیں پتہ ہیں، نہ ہم کبھی وہاں جانا چاہتے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے آدمی، کتنے صاحب فضیلت اور کتنے مناقب کے مالک، جن کی نیکیاں ستاروں کے برابر، جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محل بنا ہوا دیکھا۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ وہ فاروق اعظم ہیں اور خطبہ دینے کے لیے منبر پہ چڑھے اور اس کے بعد حمد و صلات بیان کی، اور اس کے بعد کہنے لگے ایک زمانہ تھا کہ میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور کوتاہی ہو جاتی تھی تو باپ ہمارے اوپر سختی کرتے تھے، سزا دیتے تھے، پھوپھیاں ہمیں دے دیا کرتی تھی کھجوریں، اور آج میں امیر المومنین ہوں
اور یہ کہا اور کہہ کے ممبر سے نیچے اتر آئے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اس کا کیا موقع تھا، اس کی کیا ضرورت تھی، آپ نے کوئی تقریر تو کی نہیں، آپ نے یہ بتایا ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور یہ ہوتا تھا، اور آج میں امیر المومنین ہوں۔ فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا کے اتنے بڑے علاقے پر تمہاری حکومت ہے اور آج تمہارے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنا علاج کیا اور میں نے سب کے سامنے کہا کہ میری حیثیت یہ، میں یہ تھا اور آج یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہے۔ یہ اتنے بڑے آدمی یہ سمجھ رہے ہیں کیا ہمارے اندر مرض پیدا ہوا ہے، لہذا ہمارا علاج کون کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر علاج فرماتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہمیں خود ہی علاج کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود معالج بنایا، دوسروں کو بھی بنایا اور اپنا بھی بنایا۔ فاروق اعظم نے اپنا علاج کیا۔ ایک صحابی ادھر سے آئے اور گھبرائے ہوئے، حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی، ان کا نام حنظلہ تھا۔ کہنے حنظلہ کیا خیریت؟ کہنے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہنے خیریت؟ ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیوں منافق ہو گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں ہوتے ہیں تو آخرت ہی آخرت یاد رہتی ہے ہمیں، اور ہمیں جنت اور جہنم کے مناظر نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، دنیا کا خیال ہی نہیں آتا، اور جیسے ہی گھر پہ آتے ہیں وہ کیفیت ہماری بدل جاتی ہے۔ کہانی اللہ کے نبی کے سامنے کچھ ہیں اور نبی کے پیچھے کچھ ہے، یہ تو نفاق ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ حال تو میرا بھی ہے۔ اب وہ دونوں حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم تو منافق ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ اور انہوں نے کیفیت بتائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نفاق نہیں ہے، تم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یہ نفاق نہیں ہے، یہ کیفیت ہے، کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اور اگر ایک جیسی یہ کیفیت رہتی تو بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، بستروں پر فرشتے تمہارے مصافحہ کرتے، لیکن تل کا بتل کا یہ حالت کبھی کبھی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی تشویش کے اندر مبتلا ہو جائے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث، انہوں نے یہ حدیث جب پڑھائی، اور پڑھائی کس کو؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اتنے بڑے بڑے علماء جب یہ حدیث پڑھائی، کہنے لگے مولوی صاحب جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو تمہارے اوپر کیفیت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تمہیں فکر ہوئی ہے، یہ اندیشی کی بات نہیں ہے۔ اگر تمہاری کیفیت ایک جیسی رہتی تو تم انسان نہ ہوتے، کیا ہوتے تم؟ فرشتے ہوتے، اور فرشتوں سے زیادہ اونچا مقام اللہ نے تمہارا بنایا۔ فرشتوں کے دل میں کبھی گناہ کی خواہش نہیں پیدا ہوتی، انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی پھر روکتا ہے، خواہش پیدا ہو پھر روکنا یہ کمال ہے، خواہش ہی نہ پیدا ہو تو پھر یہ کمال تھوڑی ہے۔ اندھے سے آپ کہیں نامحرم کو نہ دیکھیے، تو اگر اندھا آدمی نامحرم کو نہ دیکھے تو اس کا کیا کمال ہے؟ وہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں تو دیکھے گا کہاں سے؟ بھوک اگر نہ لگے اور پھر روزہ رکھیں، آپ پیاس نہ لگے اور آپ پھر روزہ رکھیں، یہ کمال تھوڑی ہے۔ بھوک بھی لگے اور پیاس بھی لگے اور پھر اللہ کے حکم پر عمل کریں، یہ ہے حقیقت میں کمال ہے۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان کا درجہ پھر فرشتوں سے کم نہیں رہتا، کیا ہوتا ہے؟ آگے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے انسانوں کو زمین پہ بسایا بھی، اس لیے کہ عبادت کے لیے خالی نہیں بسایا، خالی عبادت تو فرشتے انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں، نہ کوئی گناہ کرے، نہ غیبت کرے، نہ چغلی، نہ سوئیں، نہ کھائیں، نہ پئیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
اے اللہ ہم آپ کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، نئے خلیفہ کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میاں ہم وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ چور کو تم سزا کیا دو گے؟ بھوک تمہیں لگتی نہیں ہے، تم کیا سمجھو گے روزہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا نے ایک مرتبہ یہ بھی بتایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو جب داخل کرے گا تو جنت جو ہے بہت بڑی ہے اور جگہ اس میں رہے گی خالی۔ جنت بہت بڑی ہے، جنتی جنت میں جا چکے مگر خالی جگہ بچی، جنت کہے گی ابھی تو ہم خالی ہیں۔ تو اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو جنت میں آباد کر دے گا اور جنت بھر جائے گی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم میں سے کسی نے کہا حضرت وہ لوگ تو بڑے مزے میں ہوں گے، نہ انہوں نے کچھ مشقت برداشت کی، نہ نمازیں، نہ روزہ اور نہ جہاد اور کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور صاحب سیدھے ڈائریکٹ جنت میں، ان کو تو بڑے مزے ہوں گے۔ کل خاک ان کے مزے ہوں گے۔ فرمایا یہ ہے اللہ والے لوگ، کل خاک ان کے مزے ہوں گے۔ مزہ آدمی کو جب ہی آتا ہے جب اس نے پہلے مشقت برداشت کی ہو، تب اسے نعمت کا مزہ آتا ہے۔ جس نے مشقت ہی نہ برداشت کی ہو اس کو وہ مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں روزہ کا کھولنا، افطار کا ٹائم، افطار کرنے میں جب آدمی کھانا کھاتا ہے افطار کے وقت میں اور جب وہ شربت پیتا ہے تو جو مزہ اس کو آتا ہے وہ پورے سال میں کبھی نہیں آتا۔ اور جو افطار پارٹی میں غیر روزے دار آ جاتے ہیں وہ کھانے میں ضرور شریک ہیں مگر مزے میں شریک نہیں، ان کو کہاں وہ مزہ آئے گا جو مزہ روزے دار کو آتا ہے۔ بات تکلیف کے ہوتی ہے بشر کو راحت، بات تکلیف کے ہوتی ہے بشر کو راحت، اور عید آتی ہے جب رمضان چلا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب آرام ملتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ اور یوں ہی کبھی آرام و راحت، کبھی تکلیف چکھی نہیں، پھر مزہ کیا ہے کیا جانے۔ دھوپ اگر نہیں دیکھی تو سائے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو غرضے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس صورت میں شفا رکھی ہے، کائے کے لیے؟ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی۔ آج روحانی بیماریوں کو ہم بیماری سمجھتے ہی نہیں، اس لیے ہمیں اس کے علاج کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں اس کا چیک اپ ہوتا ہے، کون اس کے معالج ہے، ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ روحانی بیماری مرض کیا ہے، حالانکہ وہ بیماریاں بڑی سخت ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ہر صحابی کیا ہے؟ مصلح، ہدایت کا ستارہ، یہ دنیا کے مسیحا بن کر کے آئے، یہ بیمار تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اچھا نہیں کیا بلکہ ان سب کو مسیحا بنا دیا، تم دوسروں کا علاج کرو۔ تو فاروق اعظم علاج کرتے تھے، روحانی علاج، روحانی معالج بھی تھے، جسمانی معالج بھی تھے۔ دیکھا انہوں نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، یہ سب سے بڑے قاری ہیں قرآن کے صحابہ میں۔ تو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت ابی ابن کعب کے پاس اور تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے بات کی، اور بات کرنے کے بعد وہ اٹھے حضرت ابی ابن کعب، تو ہم لوگ بھی اٹھ گئے اور وہ چلے تو ان کے پیچھے پیچھے ہم لوگ چلنے لگے۔ وہ آگے آگے تھے اور ہم پیچھے سے۔ کلے اتنی دیر میں حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر نے تو دیکھا، ایک درہ اٹھایا اور حضرت ابی ابن کعب کے مارا، تو انہوں نے ہاتھ پہ روکا، امیر المومنین کیا ہے؟ امیر المومنین کیوں؟ فرمایا یہ آگے چلنے والے کے لیے بھی فتنہ ہے اور جو پیچھے چل رہے ہیں ان کے لیے ذلت ہے، فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو تم۔ آگے چل رہے ہیں، ایک
مخلوق پیچھے چل رہی ہے، اس سے دل کے اندر کیا ہوگا؟ میل پیدا ہوگا۔ وہ فوراً کیا کر دیا؟ اس کا علاج کر دیا حضرت فاروق اعظم نے۔ کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو غرضے کی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور قرآن علاج ہے، شفا ہے۔ کس کے لیے؟ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسمانی بیماری سے خطرناک روحانی بیماری ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے اچھی ہی نہیں ہوتی۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کیا ہے پتہ ہے؟ بد نظری۔ بد نظری، جہاں دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے وہاں نگاہیں ڈالنا۔ اتنا خراب مرض ہے یہ، اتنا خراب مرض ہے یہ کہ آدمی جب تک جوان ہے جب بھی یہ بیماری، بوڑھا ہو گیا یہ مرض جائے گا نہیں جہاں تک کہ قبر میں اتار دیا جائے۔ اتنا خطرناک مرض یہ مرض نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ کہاں ہے اس کا علاج؟ دنیا کے کون سے ہاسپٹل میں ہوتا ہے؟ اس کا علاج اللہ کے کلام میں ہے، قرآن پاک میں ہے۔ فرمایا جسمانی بیماریوں سے خطرناک روحانی بیماریاں ہیں، اور روحانی بیماریوں کا علاج جب قرآن سے ہو گیا تو جسمانی بیماریاں اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں؟ جب ان بیماریوں کو اس نے مٹا دیا تو جسمانی بیماریوں کو کیوں نہیں مٹا سکتا قرآن؟ اور رومیوں سے مقابلہ، رومی عیسائی مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس کے سربراہ ہیں۔ رومیوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی توجہ برباد کرنے کے لیے، ان کے اندر روحانی مرض پیدا کرنے کے لیے اپنی خوبصورت رومی عیسائی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا کہ بد نظری ہو جائے، آنکھوں کا زنا ہو جائے۔ العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کا علاج کیا، اور کیا علاج کیا کہ جب مسلمانوں کی فوج گزرے تو جو قاری حضرات فوج میں ہیں وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ کیا تلاوت کریں؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے ایمان والوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایمان والے جو قرآن کی تلاوت شروع کی، کسی صحابی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میلی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ یہ قرآن ہے، مگر اس سے فائدہ ہوگا کب؟ خالی صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے معانی اور مطالب آدمی سیکھے۔ اس کے بعد اگر قرآن سے اثر نہیں ہوگا تو دنیا میں کسی کلام سے اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کے تاثیر میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت امام الاولیاء، وہ تو بات تھی امام اہل سنت کی، اب امام الاولیاء کی بات۔ امام الاولیاء کون ہے؟ اولیاء اللہ کے امام۔ امام الاولیاء ہندوستان میں امام الاولیاء پتہ ہے، اولیاء کے امام حضرت بیٹھے ہوئے تھے سر سید احمد خان، اور اتنی دیر میں ایک آدمی آیا بہروپیہ، اور اس نے جامع مسجد کے حوض کے پاس تھیلے سے کپڑے نکالے اور بدلے، پہلے دوسرے کپڑے پہنے اب دوسرے کپڑے پہنے، اور وہ اندر سے دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے ابھی یہ آدمی آئے گا اندر اور ابھی آ کے بھیک مانگے گا۔ کپڑے بدل لائے، دیکھیے بہروپیہ ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اندر آ گیا، اور وہی ہوا، اس نے سوال کیا، مگر سر سید احمد خان نے کھٹ سے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور یوں پیش کیے، حضرت یہ قبول کر لیجئے۔ اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔
جو صاحب ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ نے تو کہا یہ بہروپیہ ہے اور یہ بھی آ کے مانگے گا، اور پھر آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا اور بہت عزت و احترام کے ساتھ آپ نے نذرانہ پیش کر دیا۔ تو سر سید احمد خان نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے نام کس کا لیا میرے سامنے؟ امام الاولیاء کا نام لیا۔ امام الاولیاء کون؟ اس نے آتے یہ کہا کہ ہم دہلی سے حضرت شاہ غلام علی صاحب دامت برکاتہم کے یہاں سے آ رہے ہیں۔ شاہ غلام علی دامت برکاتہم کے یہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ شاہ غلام علی تو انہوں نے کہا سر سید نے وہ امام الاولیاء ہیں۔ اس نے امام الاولیاء کا نام لیا، اس کے احترام میں نے فوراً دے دیا۔ یہ امام الاولیاء ہیں، یہ کس کے شیخ ہیں؟ یہ کس کے خلیفہ ہیں؟ مرزا مظہر جانان شہید کے حضرت مرزا صاحب کے خلیفہ، وہ بہت بڑے بزرگ، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے، اور یہ خلیفہ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا صاحب کے خادم خاص۔ تو شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا جو امام الاولیاء ہیں؟ کہلے میاں ہم غریبوں کے یہاں کبھی بیماری آتی نہیں، ہم غریبوں کے یہاں کبھی بیماری آتی نہیں ہے، اور اگر کبھی کسی بیماری نے رخ کیا جہاں 7 مرتبہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو پتہ بھی نہیں لگتا ہے بیماری تھی یا نہیں۔ کون سی سورت تھی وہ؟ سورہ فاتحہ۔ اس سورت کا نام سورہ شفا ہے کہ صاحب انہوں نے پڑھا تو بیماری ختم ہو گئی، اور ہم تو 50 مرتبہ پڑھ چکے، مگر مرض ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، جیسا تھا ویسے ہی ہے۔ تو عجیب و غریب بات، پہلے جو دوائیں نئی آتی ہیں، کمپنی جب نئی دواؤں کو لانچ کرتی ہے تو ان دواؤں میں اثر بڑا زبردست ہوتا ہے، اور جب وہ مشہور ہو جاتی ہیں تو ان میں اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ یونانی دوائیں ان کے جو معجون ہیں اور جو دوسری دوائیں ہیں، پہلے ان کی کارکردگی بڑی اچھی تھی، مگر آج کیا ہے ان میں وہ اثر نہیں ہے۔ نام ان کا مشہور ہے لیکن اس کے اندر وہ اجزاء نہیں ہے جو پہلے ڈالے جاتے تھے قیمتی۔ اب جو اس کا میٹیریل ہے وہ اس معیار کا نہیں ہے جو پہلے پر ڈالا جاتا تھا، اب خالی نقل ہے۔ تو دنیا کی دواؤں کا تو یہ حال ہے کہ پہلے وہ کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہیں۔ پہلے ان کی تاثیر کچھ اور تھی، اب تاثیر کچھ اور ہے۔ پہلے ان کے اجزاء کچھ اور تھے، اب ان کے اجزاء کچھ اور ہیں۔ مگر قرآن میں بتاؤ ذرا کچھ بدلا؟ ارے الفاظ بدلے، اس کے معنی بدلے، اس کے تاثیر بدلی اس کی، اس میں تو کسی چیز میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر کیا بات ہے؟ سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے کلام میں وہی تاثیر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ کمی کہاں ہے؟ ہمارے اخلاص میں ہے، یقین میں ہے، ایمان میں ہے۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، اور پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے کلام میں جو تاثیر تھی وہ تاثیر ہے اور وہ تاثیر ہمیشہ رہے گی۔ پھر غور کرنے کی بات کیا ہے؟ ہماری زبان میں اثر نہیں، ہمارے دماغ کے اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ ان کو مکمل یقین تھا، ویسے ہو جایا کرتا تھا، ہمیں یقین نہیں۔ دوسری بات، اللہ والے تو اللہ والا ہوتے ہیں۔ حضرت محی السنہ وہ مولانا ابرار الحق صاحب، مولانا علی میاں، مولانا امام الاولیاء امام سنت، اور اس کے بعد محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب، فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے۔
مگر شفا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے پھونک ڈالی اور مریض اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہ شفا کا یہ بھی مطلب ہے کہ فوراً آپ ڈاکٹر کے وہاں مریض کو لے کے چلے اور سواری آپ کو مل گئی، فوراً مل گئی، انتظار نہیں کرنا پڑا. پھر فرمایا اور ڈاکٹر کے وہاں جب پہنچے تو فوراً ڈاکٹر بھی مل گیا، سفر پہ نہیں تھا، کسی اہم میٹنگ میں نہیں تھا. یہ بھی برکت کاہے کی ہے؟ سورہ فاتحہ کی ہے. کہا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جو مرض تجویز کیا ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مرض اس وجہ سے ہے. کہ یہ برکت کاہے کی؟ بولو کہ بھی سورہ فاتحہ کو. ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کی جو دوا لکھی اور اس دوا نے جو اثر شروع کیا، کہا یہ بھی برکت. سورہ فاتحہ کیسے کہا شفا نہیں ہوئی؟ تو قرآن پاک کی یہ سورۃ پاک، اس کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے سورہ شفا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قافلہ جا رہا، ایک غیر ایمان والا سردار قبیلے کا، اس سے کھانے پینے کی کچھ چیز طلب کی گئی. اس نے، عربوں کا مزاج ہے، وہ مہمان ان کے وہاں اگر آئے، خصوصیت عربوں کی، اگر مہمان کوئی آ جائے، اور مہمان کون پتہ ہے؟ دشمن جس سے خون کے پیاسے، جس سے انتقام بدلہ لے رہا ہے. مگر جب وہ گھر پہ آ جاتا ان کے تو کیسی دشمنی، وہ کیا کہتے تھے؟ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا. یہ تو بہت مرتبہ سنا ہے، مگر مطلب اس کا کیا ہے؟ اہلا و سہلا مرحبا کا مطلب کیا ہے؟ اہلن کا مطلب یہ ہے اتیت اہلن، آپ اپنے لوگوں میں آئے ہیں. اتیتا اہلن، اہلن کا مطلب آپ اجنبی غیروں میں نہیں آئے، یہ نہ سمجھنا غیروں میں آئے ہیں، آپ اپنے لوگوں میں آئے ہیں. آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ دشمنوں والا نہیں ہوگا. یہ ذہن سے نکال دیجئے، اپنے دماغ میں خلجان نہ پیدا ہونے دیجئے. آپ نے جہاں قدم رکھا ہے، جہاں آپ آئے ہیں، یہ کوئی غیر نہیں ہے. کون ہے یہ؟ اپنے لوگوں میں آپ آئے. اتیتا اہلن و سہلن، سالن کا مطلب ہے وطیتا سالن. اور آپ نے جس زمین کے اوپر قدم رکھا ہے یہ سخت زمین نہیں ہے، آپ نے بڑی نرم زمین کے اوپر پیر رکھا ہے. آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ دشمنی کا نہیں ہوگا بلکہ نرمی کا ہوگا، مدارات کا ہوگا، مہمان نوازی اور تواضع کا ہوگا. اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ دشمن سے. ویسا مہمان آ جائے تو پھر کیا کہنے؟ یہ تو ان کی خصوصیت تھی، دشمنی بھول گئے، اب گھر پہ آیا ہے. مرحبا، تمہارے ساتھ کشادگی کا معاملہ ہوگا، تنگی کا معاملہ نہیں ہوگا. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دشمنی اور تعصب میں وہ اپنے اخلاق بھی بھول جاتے ہیں. نہیں بھول جاتے. دشمنی اور عداوت انسان کو اندھا کر دیتی. اللہ کے نبی کے ساتھ خود مکے والوں نے کیا کیا بتاؤ؟ کیا نہیں کیا؟ بچے بھوک سے تڑپتے رہے، 3 سال تک جو شیب ابی طالب میں قید کے گزارے، دودھ پینے کو نصیب نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، وہ قہقہے لگا رہے. یہ اپنے تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا، اپنوں نے کیا. ابو لہب بھی اس میں شامل تھا جو آپ کا سگا چچا تھا. تو صحابہ کا قافلہ گزرا اور صاحب انہوں نے بھوک کی وجہ سے مانگا پر نہیں، کچھ نہیں ہے. تھوڑی دیر میں وہ دوڑتی ہوئی ایک کنیز آئی اور اس نے کہا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تم میں؟ کیا ہوا؟ کل میرا جو قبیلے کا سردار ہے اس کے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، وہ تڑپ رہا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ ایک صحابی کہنے لگے ہاں میں کروں گا، اور گئے. کہنے لگے جھاڑ پھونک تو کریں گے ہم، مگر یہ سمجھ لیے تم نے حدیں پار کر دی اخلاق کی، لہذا یہ کام فری میں نہیں ہوگا. کیوں؟ تم سے کہا تو مہمانی کے آداب بھول گئے، اخلاق کو تم نے آگ لگا دی. یعنی منہ پھوڑ کے تم سے کہا کہ بھوکے کچھ کھانے کو دے دو، اور پھر بھی تمہیں حیا نہیں آئی. انسان ہم ہیں، اس لیے انسانیت کے تقاضے سے ہم علاج تو کریں گے،
مگر یہ علاج فری میں نہیں ہوگا، 30 بکریاں مجھے چاہیے۔ کہ منظور ہے، آئیے۔ جا کے انہوں نے دم کیا، اور صاحب ان کا دم کرنا تھا، وہ بیماری سب ختم، زہر ختم، اچھا ہو گیا۔ 30 بکریاں بھی دی، سب کو دودھ بھی پلایا، سب کو دودھ بھی پلایا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا اس آدمی کو جھاڑ پھونک کچھ نہیں آتی ہے، اور اس نے کیا کیا جھاڑ پھونک جا کر کے کہا کہ یہ بکریاں مگر ان میں سے کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ دیکھو بھائی، پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ لیں جائز بھی ہے یا نہیں ہے، یہ صحابہ ہیں۔ چنانچہ وہ آئے بعد میں واپس اور ذکر کیا اس کا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہا اللہ کا رسول میں نے سورہ شفا پڑھی تھی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور اللہ نے اس زہر کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا شفاء للسم، یہ زہر کے لیے شفا ہے اور وہ حلال ہے، جو تم نے اجرت لی ہے وہ حلال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے باقاعدہ دکان کھول دی جائے پھر کوئی، جب یہ حلال ہے تو یہ کاروبار بہت اچھا ہے، اور بغیر پونجی کا یہ کاروبار ہے، اور بہت تیز چلنے والا ہے، بس شہرت کی دیر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کبھی ضرورت پڑے آدمی کو اور ایسی صورتحال پیش آئی، اس نے دم کر دیا اور اس نے کچھ اس کا علاج کر دیا، اور اس کا اس میں وقت لگا ہے، محنت اس نے کی ہے، اگر کچھ اس کو آپ نے دے دیا، اس نے قبول کر لیا تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ مگر یہاں تو افراط و تفرید بہت ہے۔ افراط و تفرید کا مطلب یا تو پھر بالکل نیچے چلے گئے یا پھر بالکل اوپر چلے گئے، بیلنس صحیح نہیں، اور صحت نام ہے بیلنس کا۔ یا تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ دکانیں کھول لی، کوئی مسئلہ نہیں، یہی چل رہا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، کہلے یہ بتائیے ان سے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کے پاس ہم جائیں علاج کے لیے، تعویذ اگر یہ دیں گے، پانی آنی پڑھیں گے یا کچھ علاج کریں گے تو بتائیں فائدہ تو ہم ہوگا نہیں، اس لیے یہ پیسے لیتے ہیں نا، ان کو تو پیسے دینا پڑتے ہیں، فائدہ تو ہوگا نہیں۔ یہ کیسے سوچا آپ نے یہ پیسے لیتے تو فائدہ نہیں؟ تو ڈاکٹر کے وہاں گئے تھے تو فائدہ نہیں ہوگا، یہ ڈاکٹر فیس بھی لیتا ہے، دوا کچھ نہیں دیتا ہے، کیا لیتا ہے؟ فیس لیتا ہے، پیسہ اچھا خاصا لیتا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، جو پیسہ لے لے فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو کاروبار مت بناؤ، اس کو باقاعدہ کمائی کا ذریعہ مت بناؤ۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، احساس اپنے اندر پیدا کرو، یہ مصروف آدمی ہے، یہ مشغول آدمی ہے، اس نے اگر میرے کچھ کام آ گیا ہے تو اس نے کچھ مانگا بھی نہیں ہے، مطالبہ نہیں کیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ خدمت یوں ہی کر دیں۔ تو عجیب و غریب مسئلہ ہے، تو غرضے کی اس سے یہ کیا پتا چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت پاک کیا ہے، یہ شفا ہے۔ کس کے لیے؟ زہر کے لیے شفا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن پاک کی صورت کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب۔ دوسرا نام کیا ہے؟ سبع مثانی۔ تیسرا نام کیا ہے؟ قرآن عظیم، بڑا قرآن۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا۔ جب بڑا قرآن یعنی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ کہاں میں ہے؟ قرآن میں ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، تو سورہ فاتحہ کیا ہوئی؟ اگرچہ بظاہر چھوٹی سی ہے مگر ہے یہ بڑا قرآن۔ جب بڑا قرآن ہے تو پورے قرآن کی تفسیر میں اور تشریح میں اور درس میں کتنا ٹائم لگا؟ کئی سال لگے؟ 3 سال۔ جو مکمل ہوا تو اس میں کتنے سال لگے؟ کہہ رہے 3 سال۔ تو ظاہر بات ہے، اب سورہ فاتحہ تو بڑا قرآن ہے، اس کی اگر تفسیر کی جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر سے، پورے قرآن کی تفسیر سے بڑی تفسیر سورہ فاتحہ کی ہو۔ جب خلاصہ ہے سب،
پورے قرآن کا نچوڑ ہے، لیکن اتنا وقت اس میں لگے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں۔ تو سبع مثانی اس کا نام، قرآن عظیم اس کا نام، سورہ شفا اس کا نام، ام القرآن اس کا نام، ام الکتاب اس کا نام، اور سورۃ الکنز اس کا نام، سورۃ الکنز۔ اور کنز کے معنی عربی میں خزانہ، کیا ہے؟ خزانہ۔ اس سورت کا نام سورۃ الکنز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل تھی، ایک دم سے آواز ہوئی تو آپ نے اوپر دیکھا، ایک فرشتہ آسمانوں سے اترا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آسمانوں سے زمین پہ آیا۔ جبریل تعارف کرا رہے ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ کاہے کے لیے آیا؟ اس نے آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو 2 خزانے عطا فرمائے۔ کئے خزانے؟ 2۔ سمجھ لیجیے آپ۔ اور جس کے پاس خزانہ ہو وہ غریب نہیں ہوتا، جس کے پاس خزانہ ہو۔ اور ایک خزانہ نہیں، 2 خزانے۔ یہ 2 خزانے کون ہیں آپ کو امت کو دیے گئے؟ فرمائے ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک عظیم الشان خزانے ہیں جو اللہ نے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ کسی پیغمبر کی امت کو یہ خزانے اللہ نے نہیں دیے ہیں۔ اور جس کو کوئی چیز قیمتی دی جاتی ہے تو کس کو دی جاتی ہے؟ یہ سوچ رہے کس کو بتایا جائے؟ کس کو دی جاتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خاص تعلق ہوتا ہے، جس پہ خاص نظر ہوتی ہے، جس پہ نظر کرم ہوتی ہے۔ تمام پیغمبروں کی امتیں ہیں، ایمان والے بھی ہیں، مگر ثانیہ احمد مختار تو کیا لاؤ گے؟ ان کی امت کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے نبی کی امت کو ایسا نوازا ہے، ایسا کسی نبی کی امت کو نہیں نوازا۔ 2 خزانے عطا کر دیے۔ ایک خزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ یہ تو خزانے کون سے تھے جو فرشتہ آ کے بتا رہا ہے؟ ایک خزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اور آپ نے فرمایا وہ خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہے؟ عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کیسا خزانہ ہے؟ فرمایا 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ کتنی بیماریوں کا؟ ان میں کرونا بھی نہیں ہے۔ 99 بیماریوں کا علاج۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان میں سب سے کم درجے کی بیماری، یہ تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، سب سے کم درجے کی بیماری جو لا حول ولا قوت الا باللہ سے اچھی ہوتی ہے، فرمایا وہ ہم ہے۔ ہم کا عربی والا ہم، اردو والا نہیں۔ ہم من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں عربی میں ٹینشن، ڈپریشن، ٹینشن۔ یہ کیسی بیماری ہے؟ اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ یہ کیا کر دیتی ہے؟ آدمی کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ طرح طرح کی بیماریوں کی جڑ ہے کیا چیز؟ ٹینشن۔ کرنے لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ۔ وہ تو علاج ہے۔ ٹینشن، ٹینشن فری ہو جائے گا آدمی۔ شوگر فری ہوتی، ٹینشن فری۔ یہ کون سی دوا ہے ٹینشن فری؟ کون سی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 99 بیماریوں کا علاج، سب سے کم درجے کی بیماری یہ ہے۔ اور یہ بیماری ایسی ہے جو کم درجے کی، آج ساری دنیا اسی کی لپیٹ میں ہے، اسی کی زد میں ہے۔ کوئی نہ کوئی ٹینشن تو ہے آپ۔ اس کا علاج یہ ہے، کاروبار میں ترقی کا ذریعہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اگر ظلمن قید ہو گیا آدمی تو قید سے رہائی کا ذریعہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ بیجا پابندیوں میں گھرا ہوا ہے، ان بیجا پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ عوف ابن مالک ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے کو مشرک لوگ گرفتار کر کے لے گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور ذکر کیا ان کی ماں کا بڑا برا حال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی پڑھو اور اپنے صاحبزادے سے بھی کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. خیر انہوں نے کہلوا دیا. تو دشمنوں کی قید میں تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. جیسے اللہ کے نبی کا فرمان سنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، زنجیریں ٹوٹ گئیں اور فوراً سجدے میں گر پڑے ایک مرتبہ پڑھنے سے. قلعے کی دیواریں گر گئیں ایک نعرہ تکبیر سے. اور آج اسی اللہ اکبر کہنے سے مسجد کا کرایہ دار بھی مسجد میں نہیں آتا ہے. وہی اللہ اکبر نہیں، ارے نہیں ہے، وہی اللہ اکبر ہے جس سے قلعے کی دیواریں گر گئی اور یہاں اس کا دل بھی نہیں ہلا. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. الفاظ وہی ہیں اللہ اکبر اور معنی بھی وہی ہے. کون سے؟ اللہ اکبر مانے اللہ سب سے بڑا ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت فرق نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. مجاہد کہتا اللہ اکبر تو قلعے کی دیواریں گر رہی، اور یہ ملا ہے مؤذن ہے یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. تو بتائیے کرایہ دار، مسجد کے کرایہ دار، اور بیٹھے دکان کھولے ہوئے آرام سے، جیسے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی مرتبہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، زنجیریں ٹوٹ گئیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک گھوڑا کھولا اور اس کے بعد اس پر بیٹھے، اور اس کے بعد 10-50 گھوڑے اور کھولے اور ان سب کو ہکا کے لے کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. اور دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. گھر والوں کو وہم گمان بھی نہیں. دروازہ کھلا تو دیکھا ارے صاحبزادے بھی ہیں اور دولت بھی بہت بڑی ان کے ہاتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا، آپ کو خبر دی. تو کیا ہوا؟ یہ علاج کاہے کا تھا؟ برکت کاہے کی تھی؟ لا حول ولا قوت. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ شیطان بھگانے کے لیے ہے. لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. اگر آدمی پڑھ دے لا حول، کسی کو کہے آپ نے مجھے دیکھ کے لا حول پڑھا، کیا آپ نے مجھے شیطان سمجھا ہے؟ ادھر ان کو پتہ ہی نہیں غریب کو. جیسے اگر کوئی آدمی کوئی بری خبر سنے اور اس کے بعد کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، آدمی کو لگتا ہے کوئی مر گیا ہے نا. اس لیے پتہ ہی نہیں بیچارے کو. چراغ اگر بجھ جائے جب بھی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بتی اگر چلی جائے تو، اور چپل اگر ٹوٹ جائے تو، اور جیب اگر کٹ جائے تو، کوئی خبر آئی بچہ فیل ہو گیا تو، ہر ایسی خبر جس سے صدمہ ہو، جس سے تکلیف ہو، جس سے اذیت ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کیا پڑھا جائے؟ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ان کو مصیبت پہنچتی، جب کوئی مر جاتا ہے، نہیں لکھا قرآن میں، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت کہتے ہیں طبیعت کے خلاف بات، جو ہم چاہتے تھے وہ نہ ہوا، اس کے خلاف ہو گیا، اس سے تکلیف ہوتی نہیں، یہ مصیبت ہے. اس مصیبت جب پہنچتی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ واہ ویلا ہنگامہ نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں لوگوں نے کیا سمجھا؟ یہ شیطان بھگانے کے لیے. حالانکہ یہ کیا ہے؟ عرش اعظم کے خزانوں میں سے عظیم الشان ایک خزانہ ہے. روزی میں ترقی کا ذریعہ ہے، قید سے رہائی کا ذریعہ ہے، اور بیماری 99 بیماریوں کا علاج ہے. اور سب سے کم درجے کی بیماری جو آج کل کی سب سے بڑی بیماری ہے، اس کا علاج ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے مرتبہ اس کو پڑھا جائے؟ 500 مرتبہ. کتنے بار؟ اور اول آخر درود شریف 100 مرتبہ. ایک تسبیح درود شریف کی پہلے، پھر اس کے بعد 500 مرتبہ لا حول ولا قوت، صرف اتنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
صرف لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر 100 مرتبہ درود شریف۔ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فرشتے نے آ کے کیا بتایا کہ اللہ نے آپ کی امت کو 2 خزانے دیے ہیں قرآن پاک میں۔ 2 خزانے کون ہیں؟ ایک خزانہ جو سب کو یاد ہوتا ہے اور ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ کون سا خزانہ؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اور دوسرا خزانہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ، اس کی سب سے آخری صورت آمن الرسول سے آخر تک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خزانہ دیا وہ کون سا ہے؟ عرش اعظم کا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کب سے؟ چلو اللہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، ان گزارشات کو قبول فرمائے عمل کرنے کے تو۔ اللہم صلی۔ مسلمان ایمان والوں کے علاوہ جو قومیں ہیں وہ بھی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ جی ہاں، امت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت اسے کہتے ہیں وہ قوم جس کی رہنمائی رہبری کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا، پوری کائنات، پوری انسانیت، انسان اور جن، سب کے نبی ہیں نہیں؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی، بودھ، جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی سب کے نبی، اور سب اللہ کے نبی کے امتی۔ یہ امت دعوت ہے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات کو مان لیا، نبی کا پیغام قبول کر لیا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا، ان کو کہا جاتا ہے امت اجابت۔ اجابت کے معنی قبول کرنے والی امت، اور دعوت کا مطلب جس کو دعوت دینے کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے۔ تو آپ کی امت دعوت میں سب شامل ہیں، اور امت اجابت میں صرف ایمان والے شامل ہیں۔ کنتم خیر امت میں جو کہا گیا، اس سے مراد امت دعوت نہیں ہے، تم بہترین امت ہو۔ کون بہترین امت ہے؟ امتی تو حضور کے سکھ بھی ہیں، اور یہودی بھی ہے، اور عیسائی بھی ہے، مگر بہترین امت کون ہے ان میں؟ جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر وہ صفات موجود ہیں۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے پہلی رکعت کے رکوع میں آئے تو کیا صرف سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا سبحان ربی العظیم پڑھیں؟ اور اگر رکوع کی تسبیح نہ پڑھیں تو یا پڑھ پائیں تو کیا چاروں رکعتیں؟ اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے۔ رکوع میں شامل ہو جائیں، اور اگر ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم نہ پڑھیں، جب بھی نماز ہو جائے گی سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو دہرانا پڑتی ہے، لیکن یہ تو سنت ہے۔ لیکن آدمی جب آئے تو ایک دم سے رکوع میں نہ جائے، بلکہ پہلے کہے تکبیر تحریمہ۔ اور تکبیر تحریمہ جو کہی جاتی ہے، یعنی جس سے تحریمہ کے معنی حرام کرنے والی تکبیر، یعنی جس تکبیر کے بعد جو چیزیں حلال تھیں تھوڑے وقت کے لیے وہ چیزیں حرام ہو گئی، کھانا پینا بات کرنا یہ سب حلال تھا نا، اب اللہ اکبر کہتے یہ سب حرام ہو گیا۔ تو سب سے پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ ابھی یہ حرام کب تک رہے گا؟ کہ جب تک سلام نہیں پھیریں گے۔ جب سلام پھیر دیا تو وہ چیزیں جو حرام ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے وہ حلال ہو گئی۔ تحریم ہوا التکبیر و تحلیل ہوا التسلیم۔ حرمت پیدا کرنے والی تکبیر اللہ اکبر ہے، اور حلت پیدا کرنے والی، حلال کرنے والا السلام علیکم ہے۔ لیکن یہ جو تکبیر تحریمہ کہی جائے گی یہ کھڑے ہو کے کہی جائے گی، یہ نہیں تکبیر تحریمہ کہہ کے اور کھٹ سے جو ہے رکوع میں آپ چلے گئے، تھوڑی دیر رکیے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر رکیں پھر رکوع میں جائیں۔ یہ نہیں کہ کہتے ہی رکوع میں، یہ تو رکوع کی تکبیر ہو گئی، تکبیر تحریمہ کہاں ہوئی؟ اس کا خاص اہتمام کریں، بہت سارے لوگ اس سے کی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محمد سرور عالم کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عارف کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، نفیس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، شریف صاحب کی اہلیہ اور بیٹی کی طبیعت خراب ہے، عبدالسلام صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ ان تمام بیماروں کو اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضی۔
عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، عزت سے قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے، کفر سے، بدعات سے، اے اللہ قہر و غضب والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجدوں سے ہم سب کے رشتے کو مضبوط فرما دے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شریعت پر چلنا آسان بنا دے، گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، اے اللہ جو طرح طرح کی وبائیں دنیا میں پھیل رہی ہیں اور ان کے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ ان تمام بلاؤں سے، وباؤں سے پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی، اکابر کی، مشائخ کی، اساتذہ کی، اے اللہ دین کا کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا